السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ اینڈ آف ایئر فائنل ٹرم اسکول بیس اسسمنٹ 2025-26 گریڈ 7 کا اسلامیات کا بیٹا کمپلیٹ گیس پیپر اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ بیٹا اگر آپ نے یہ ویڈیو کلک کر لی ہے تو یوں سمجھ لیں آپ کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا اسلامیات کا۔ آپ 100% کوسچنز آنسر یہاں پہ کر کے جانے والے ہیں، کیونکہ ہماری اس چینل پہ ایک ترتیب ہے کہ ہم سارے کے سارے کوسچنز ایک جگہ اکٹھے کر کے بچوں کو اس طرح بتاتے ہیں کہ وہ انہیں یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ بچے کمنٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کمنٹس جا کے بچے کہتے ہیں کہ سر 2 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں ہمیں اس چینل کی۔ ایک تو یہ کہ کوسچنز بھی یہی آتے ہیں، اور دوسرا جب آپ بولتے ہیں کہ ایک سوال اور سمجھاتے ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے۔ تو جو بچہ سارے کے سارے کوسچنز یاد بھی کرنا چاہتا ہے، اور بے فکر ہو کے آپ یہ ویڈیو کریں، یہی آپ کا 100% پیپر آئے گا۔ تو ویڈیو کو بیٹا ضرور لائک کر دیں، اور جو بچہ چینل پہ نیا آیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس چینل پہ ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم فوراً بعد عید کے فوراً بعد اپنا 8ویں کی بورڈ کی تیاری شروع کر دیں گے، تاکہ ہمیں جو اب 8ویں کے بچے ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ نہ کریں۔ تو ہمارے ساتھ کون کون بچے ہیں بیٹا کمنٹ میں ضرور بتائیں، پریزنٹ سر لکھ کے، جو ہمارے ساتھ 8ویں کی بورڈ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اسی لحاظ سے کلاسز کو ارینج کریں۔ تو کمنٹ میں بیٹا ضرور بتائیں کہ جی سر ہم اس چینل سے 8ویں کی بورڈ کی کلاس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں جی کوسچن شروع کرتے ہیں۔ بیٹا پہلا ہمارا کوسچن ہے، فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اس لیے ان کو نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ نوری مخلوق ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کا ترجمہ ہے، اللہ جس کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بیٹا لا یعصون اللہ، امر حکم دینا ہوتا ہے، یفعلون وہ فعل نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے، ما یامرون یہ ان سے آپ نے لفظ یاد رکھنے کہ اللہ جس کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہمارے پاس، فرشتوں کا تمسخر اڑانے پر دین اسلام میں کیا احکامات ہیں؟ تمسخر کہتے ہیں بیٹا مذاق اڑانے کو۔ تو فرشتوں کا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فرشتوں کا احترام کرے، اس کے لیے تعظیم یعنی عزت کے جذبات رکھے۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا یا ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق کے بارے میں زبان سے ہمیشہ اچھے اور باادب بات ہی نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اسلامی شاعر کا مطلب ہے اسلامی طور طریقے اور مقدس ہستیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس سوال ہے، سخاوت کا مفہوم واضح کریں۔ تو سخاوت کا معنی دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا ہے۔ اسے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرے، وہ ان سے بدلے کی امید نہ رکھے اور اس کا مقصد دکھلاوا بھی نہ ہو۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، سخاوت اور بخل میں فرق واضح کریں۔ تو سخاوت کا معنی خوشی سے مال خرچ کرنا، اور بخل کا معنی کنجوسی کرنا۔ یہ بھی بخل ہے کہ انسان پیسوں کو گن گن کر جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے نہ اپنے گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے، یہ بھی بخل ہے۔ معاشرتی فلاح و بہبود میں سخاوت کا کردار بیان کریں۔ تو مال خرچ کرنے سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد ہو جاتی ہے اور دولت تقسیم ہوتی ہے۔ اپنا حق چھوڑ دینا، اپنا مال دولت دوسروں کو دینا، اپنی ضرورت کو روک کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، ان سب صورتوں سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ قومی املاک اور وسائل کی مثالیں لکھیں۔ مطلب کون سی چیزیں جو قوم کی ملکیت ہیں، املاک ہیں؟ پارک ہے، اسکول ہے، سڑکیں، ہسپتال ہیں، ساری قومی املاک ہیں۔ ہم اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرنے چاہیے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں وضاحت کریں۔ اپنے فرائض کو ایمانداری سے ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس بارے میں پوچھا جائے گا اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا حساب دینا ہوگا، جیسا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر بندہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روزمرہ زندگی میں سرکاری وسائل میں ہونے والے خیانتوں کے خاتمے کے حل لکھیں۔ تو مقررہ وقت پر اپنی ڈیوٹی کے مقام پر پہنچا جائے، ایک بات، فرائض کو پوری ایمانداری سے ادا کیا جائے، کوئی لاپرواہی نہ کی جائے۔
سرکاری وسائل کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اقربا پروری سے بچا جائے یعنی رشتہ داری سے بچا جائے، سفارش کی بجائے میرٹ اور دیے گئے اصولوں کے مطابق کام کیا جائے۔ سادگی سے کیا مراد ہے؟ تو بناوٹ، تکلف اور دکھاوے سے بچنا سادگی کہلاتا ہے۔ مال و دولت کو بے جا اڑانا، مال کی نمائش کرنا، غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنا سادگی کے خلاف ہے۔ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک پر جامع نوٹ لکھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سادہ خوراک استعمال کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ آپ خاتم النبیین اکثر کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ گھر میں گوشت پکتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شوربہ زیادہ کرنے کا کہتے اور شوربے میں روٹی ڈبو کر کھاتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تھی، یعنی سادہ خوراک تھی۔ 5 نمبر کا سوال ہے، دیکھ لیں۔ بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، کھجوروں اور دودھ پہ اکثر گزارا کرتے تھے، گوشت پکتا تو اس میں شوربہ زیادہ کرواتے۔ تو یہ 4-5 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ زندگی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے؟ سادگی اور قناعت پسندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور قناعت پسندی پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ تو حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی لازم فرمائے ہیں۔ ان حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بیٹیوں سے محبت کی مثال دیں۔ تو ایک بار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خوبصورت ہار لایا گیا جس میں قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار میں اپنے گھر والوں میں اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننھی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ روزمرہ زندگی میں خواتین کو کون سے حقوق دینے چاہیے؟ 4 لکھیں۔ وراثت میں خواتین کو پورا حصہ دیا جائے، خواتین کی عزت و تکریم کی جائے، تعلیم حاصل کرنے کا مکمل حق دیا جائے اور حسن سلوک اور نرمی سے پیش آیا جائے۔ اب دیکھیں 4 نمبر کا اگر اس طرح کا سوال آ جائے تو آپ کے 4 میں سے 4 نمبر ہے، 4 پوائنٹ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیوں کیا؟ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری یعنی انہوں کا میں نے نہیں کرنی، کیوں ایسا کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو انتشار اور جھگڑے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ ان کا یہ عمل معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ کی بہترین مثال ہے۔ پرامن معاشرے کے قیام کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ دینا چاہیے، ہر ایسی چیز سے انکار کرنا چاہیے جو فساد، انتشار اور بدامنی کا سبب ہو۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے، ہر انسان دوسروں کا حق ادا کرتا رہے۔ یہاں ہمارے دین کی تعلیم ہے اور یہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے ہمیں امن عامہ کی ایک مثال لکھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے بلا تردد مسلمان کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو یہ 3 نمبر کا سوال ہے، دیکھیں کتنا آسان سا۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار پر جامع نوٹ لکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ اس سلسلے میں جو پہلی جنگ لڑی گئی اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ زبردست مقابلہ کے بعد مسلمہ کذاب 21,000 آدمی مارے گئے۔ مسلمہ کذاب قتل ہوا اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ اس جنگ میں 1200 مجاہدین شہید ہوئے جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ ختم نبوت کے معاملے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و افادیت واضح کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس طرح ہر طرح سے دفاع کیا جائے
اس کا عملی اظہار بھی کریں اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرے تو گویا وہ عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے کو پر عمل نہیں کر رہا۔ قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیات اور بے شمار احادیث مبارکہ سے عقیدہ ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھیں اور اس عقیدے سے اپنی نسل نو کو بھی روشناس کرائیں تاکہ دین کو آگے پہنچانے کا عمل جاری رہ سکے۔ میانہ روی کے بارے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کریں تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا دامن تھامے رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، وہ خود تھوڑے ہی خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ 3 نمبر کا ہے۔ ہم کیسے میانہ روی اختیار کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کو اپنائیں۔ تعلیم، خود کھیل کود، کھانے پینے، خاص طور پہ ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر کے استعمال میں میانہ روی بہت ضروری ہے۔ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو اپنی تعلیمی ضروریات کے استعمال کرنا چاہیے۔ میانہ روی کی اہمیت پر ایک فرمان الہی لکھیں۔ ابھی دیکھیں 4 نمبر کا ہے۔ میانہ روی کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر یعنی درمیانہ ہوتا ہے۔ کن ہستیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا؟ صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کوئی سے 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خصوصیات لکھیں۔ ایک ہمارے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور صحابی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں آپ کا بہت بلند مقام ہے۔ دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اصل نام عبد الرحمن اور آپ کو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پر مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے، عقیدہ آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے بیٹا ہمارے پاس، گورنر کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا؟ اچھا، یہ سوال کٹا ہوا ہے یہاں پہ، یہی ہے سوال کہ 2 احکام بیان کریں جو گورنر کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے حکم دیے گئے۔ کون سے حکم ہے؟ تو لوگوں کو وضو اور غسل کا طریقہ بتائیں، باجماعت نماز، روزہ اور حج کے احکام بتائیں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی، معلم انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کے 5 نکات لکھیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تدریس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا تھا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ان کی مزاج، عمر اور مقام و مرتبے کے مطابق تعلیم و تربیت فرماتے، بہت محبت و حکمت و بصیرت اور مناسب ترین انداز میں تعلیم دیتے، اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے، تعلیم کے دوران ہلکی پھلکی بات سے دلچسپی کو زندہ رکھتے، ہر شخص سے اس کے معیار کے مطابق گفتگو فرماتے تھے۔ تو یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس تھا، پڑھانے کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، صفحہ کی درسگاہ سے رہنمائی لیتے ہوئے دور حاضر کے تعلیمی اداروں میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ تو درسگاہ صفحہ کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دور حاضر کے تعلیمی اداروں میں درج ذیل تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ غریب اور مسافر طلبہ کو مفت قیام و طعام کی سہولت دی جائے، تعلیمی اداروں میں مختلف زبانوں کی تعلیم دی جائے، تعلیمی اداروں میں قرآن مجید کے حفظ اور تفسیر کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ کے تزکیہ نفوس کا بندوبست کیا جائے اور طلبہ کو زندگی گزارنے کے آداب سکھائے جائیں۔ بیٹا ہمارے پاس ہے، حدیث کی روشنی میں نماز جنازہ میں شرکت کی اہمیت بیان کریں۔ یہ 3 نمبر کا سوال ہے۔ کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا اس کے لیے 1 قرات کے برابر اجر ہے، اور جو اس کی تدفین میں شریک ہوا اس کے لیے 2 قرات کے اجر کی برابر ہے۔ کسی نے 2 قرات کا معنی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دو قرات دو بڑے پہاڑ کے برابر ہے، سمجھ آئی؟ یعنی جس نے جنازے میں شرکت کی مسلمان کی، اس کو ایک قرات یعنی ایک پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اور جس نے تدفین یعنی دفن کرنے میں کیا تو دو پہاڑ یعنی دو قرات کے برابر، ٹھیک ہے؟ نماز جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد موت کی یاد ہے۔ جنازہ میں شرکت کرنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کرے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز جنازہ کی اہمیت ہو گئی۔ اس کے بعد ہے نماز اشراق کسے کہتے ہیں؟ سورج کی روشن ہو جانے کے بعد جو نفل پڑھی جاتی ہے، یعنی اب صبح 7-8 بجے آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہیں، تو اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے، یہ عموماً سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث نبوی کی روشنی میں چاشت کی نماز کی فضیلت تحریر کریں۔ نماز چاشت کی کم از کم 2 سے زیادہ رکعتیں ہیں۔ جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نئے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھے کام کا حکم دینا صدقہ ہے، برے کام سے منع رہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری مطلب چاشت کی نماز میں لفظ ہوتے تو یہ صدقے ہیں، اور ان تمام کے بدلے میں چاشت کے وقت پڑھی جانے والی 2 رکعتیں کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہو لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ عہد نبوی میں منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے بعد ہے یہودی قبائل کا مدنی معاشرے کے استحکام میں کیا کردار ہے، واضح کریں۔ تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے منفی رویے کے جاننے کے باوجود ان کے ساتھ امن و سلامتی کا ایک معاہدہ میثاق مدینہ طے فرمایا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کو جان و مال کا تحفظ اور مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ اس معاہدے کی اہم ترین شرط یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دیں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور اگر کسی دشمن سے جنگ ہوگی تو یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے اور ان کا دفاع کریں گے۔ مدینہ منورہ کے یہود نے خوش دلی کے ساتھ اس معاہدے کی تمام شرائط کو قبول کیا اور معاہدے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے باوجود یہودی کسی نہ کسی طور پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کبھی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اقدام کرتے اور کبھی منافقین کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ذرا بڑا ہے لیکن 5 نمبر کا بیٹا ہمارا سوال ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، غزوہ بنو نذیر کا سبب، واقعہ اور نتائج کا مسلمانوں پر کیا گہرا اثر مرتب ہوا؟ یہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ 4 ہجری میں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی، جس کا بروقت پتہ چلنے پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو پیغام بھجوایا، تم لوگوں نے بہت بڑے جرم کی منصوبہ بندی کی ہے، اس لیے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ، اس کے بعد مدینہ میں جو یہودی نظر آئے گا قتل کر دیا جائے گا۔ یہود نے فوراً منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے رابطہ کیا، اس نے انہیں مدد کا یقین دلایا، جس پر انہوں نے جلا وطن ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے قلعہ میں پناہ لے لی۔ ادھر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، 15 دن تک محاصرہ جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹ پر لاد سکتے ہیں۔ بنو نذیر کے جانے کے بعد مال غنیمت کے طور پر بہت سا اسلحہ اور بڑی تعداد میں جنگی سامان اہل ایمان کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح مسلمان عسکری اور دفاعی طور پر مضبوط ہوئے اور مدینہ طیبہ بنو نذیر کے ناپاک وجود سے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، تعلیم اور تعلیم کے معنی بیان کریں۔ تعلیم کا معنی ہے علم سکھانا، اور تعلیم اور تعلم، یہ تعلیم اور تعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنا۔ علم سکھانے والے کو معلم یعنی استاد، اور علم سیکھنے والے کو متعلم یعنی طالب علم کہتے ہیں۔ علم سکھانے کے کوئی سے 4 آداب تحریر کریں۔ تو پہلا آداب ہے سختی کے بجائے نرمی کو تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہیے، وقت کی پابندی کے ساتھ علم سکھانا چاہیے، اچھی مثالوں کے ذریعے تفہیم کی کوشش کرنی چاہیے،
ہر طالب علم کے ساتھ اس کی استعداد یعنی اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ تعلیم و تعلم کے فوائد بیان کریں تو نافع علم دینے اور لینے والے دونوں کو اللہ پسند ہے۔ نافع علم یعنی نفع دینے والا علم، چاہے وہ سائنس کا ہے کوئی بھی ہے، تو وہ جو نافع علم یعنی نفع دینے والا علم ہے، سائنس کا جس چیز کا بھی ہے، جو علم دے رہا ہے اس کو بھی اور جو علم لے رہا ہے اس کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ علم سیکھنے اور سکھانے میں محنت کرنے سے انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ کسب حلال سے مراد ہے حلال اور جائز ذرائع سے روزی کمانا۔ انبیاء کرام اچھا ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے کسب حلال کی مثال لکھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ بانی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے روزمرہ زندگی میں کسب حلال سے ہونے والے فوائد لکھیں۔ تو کسب حلال کے ذریعے ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی بہتر انتظام کر لیتے ہیں۔ کسب حلال سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسب حلال سے ہمارے اندر خود داری پیدا ہوتی ہے، اور کسب حلال سے ہم غرور اور تکبر سے بچ جاتے ہیں اور متواضع انسان بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے ہمیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ اس وقت 4 نمبر کا ہے۔ جیسے کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہمارا 4 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوا؟ یہ بھی بیٹا 4 نمبر کا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی بھی ہیں۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان سے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ اس نکاح کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں مذکور ہے، جو ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ تو یہ نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس کوشچن ہے، امن عامہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا یہ نہیں کرنا ہم نے، یہ بس اتنی سی ایک لائن کا آنسر ہے۔ امن عامہ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر شخص کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید میں ریاکاری کی مذمت کیسے بیان کی گئی ہے؟ تو یہ 4 نمبر کا ہے، آپ نے بس یہیں سے کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ریاکاری کو باعث عذاب اور نیکی کو ضائع کرنے والا عمل قرار دیا ہے۔ جس نیکی میں بھی ریاکاری شامل ہو جائے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پر ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا، مسلمان ہونے کے ناطے نمود و نمائی سے بچنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ تو اس کا یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے۔ انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں خود نمائی اور نمود و نمائی سے بچنا چاہیے، کہ ایسا کرنے سے انسان بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ خوراک میں تکلف اور نمود و نمائی سے بچ کر انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سادہ خوراک کھانے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ یہ حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی لازم فرمائے ہیں۔ ان حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہاں سے بس یہ ایک لائن۔ بیعت رضوان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصر بیان کریں۔ بیٹا یہ 4 نمبر کا، یہ حدیبیہ سے جھوٹی خبر تھی، حدیبیہ کے مقام اور یہ جھوٹی خبر تھی، یہاں تک ہوگا یہ۔ پھر صلح حدیبیہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں دینی، معاشی اور سیاسی فائدے حاصل کر سکیں؟ تو یہ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جذبات اور اشتعال سے کام نہ لیا جائے، اور پھر پوری دنیا میں دین کی اشاعت عام ہو جائے گی۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے روزے کا معنی و مفہوم بیان کرے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دین اسلام کے مطابق صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر رو کے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد روزے کی احکام کی وضاحت کرے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ رمضان مبارک میں ہر ایسے عاقل، بالغ اور صحت مند مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ یہاں سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹا ہے اسلام میں روزے کے بنیادی مقاصد اور فوائد کا حصول بیان کریں۔ تو یہ روزے کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے اور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو یہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ذرا سے کوشچن زیادہ ہیں، لیکن سارے یہی ہیں، ظاہر ہمیں سارے کرنے پڑیں گے، پھر ہی ہمارا پورے کا پورا پیپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے امن عامہ کی ایک مثال دیں۔
یہ یہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے بلا تردد مسلمانوں کے خلاف اور یہودیوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ تو پہلے کیا ہے میرے خیال میں۔ معاشرے کے لیے قانون کیوں ضروری ہے؟ قانون یہاں سے لے کے اور نتیجہ ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارے سارے کے سارے کوشچن تھے۔ جو بچہ اب یہ سارے سوال کر لے گا اس کا ایک سوال بھی پیپر کے اندر مس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بیٹا یہ سارے سوال کریں، آپ کا انشاءاللہ پیپر 100% ہوگا۔ باقی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔